السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کم کرنا کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ عذر شریعت مسافر ہے اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ صلی الظہر بالمدینۃ اربعا وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ ذی الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذی الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس حدیث میں راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کی مسافت پر قصر کرتے تھے یا 3 فرسنگ 9 میل پر۔ پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد۔ اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ القرآن۔ آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے۔ قصر کی حد: اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوہ کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ اور اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی منزل میں اقامت کے دوران 19 دن 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، پس جب اس 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ سفر میں اذان اور جماعت: مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ جمع کی 2 صورتیں ہیں: جمع تقدیم یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا، جمع تاخیر یعنی عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے
سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، جسے بیہقی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ مزید اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا۔ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں نفل سب معاف ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے۔ حفص کہتے ہیں، میں نے کہا، چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز پوری پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھیں۔ ہجر میں 2 نمازوں کا جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف نہ تھا، سفر کی حالت تھی۔ راوی ابو زبیر کہتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا، جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا، اسی طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھا۔ ایضاً عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے سنت نہ سکھاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ السلام علیکم۔